اگر امت کو دیکھا جائے تو امت دو حصوں میں ہم مجموعی طور پر تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہمارا وہ طبقہ جس کو ہم بنین سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں ہماری یہ بچے اور یہ نوجوان اور یہ باقی حضرات تشریف فرمائیں. دوسرا حصہ امت کا وہ ہے جس میں ہماری بچیاں، مستورات اور عورتیں شامل ہیں. اور اب جدید تحقیق کے مطابق مردوں کی تعداد دنیا میں 40% اور عورتوں کی تعداد 60% ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ مردوں میں جتنے کام کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ عورتوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے. لیکن میں سر دست آپ حضرات کے سامنے اور مسورات کے سامنے ایک موضوع رکھنا چاہتا ہوں، خاص کر جو ہماری فاضلات ہیں ان کے سامنے بھی. اس وقت جس پریشانی سے ہم گزر رہے ہیں، صرف میں نہیں، آپ بھی اور پوری امت مسلمہ گزر رہی ہے، وہ مشکل یہ ہے کہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے، جو ہمارا جنریشن ہے، اس کی ہم تربیت نہیں کرتے، جو ہماری بڑی اور ایک قسم کی بہت بڑی غفلت ہے. اور اس کی پریشانی یہ ہے کہ جب یہی بچہ جس مرحلے سے یہ گزرتا ہے وہاں تو ہم تربیت نہیں کرتے، جب یہی بچہ معاشرے میں آ جاتا ہے تو ہمارے لیے، معاشرے کے لیے درد سر بن جاتا ہے. اس کی اب ایک آسان مثال سمجھے. ماں اور باپ، بلفاظ دیگر خاوند اور بیوی، اس کے آپس میں کچھ شریعت نے حقوق مقرر کیے ہیں. خاوند کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے نان نفقہ، گھر، کپڑے وغیرہ کا انتظام کرے گا، حلال رزق گھر لائے گا. یہ خاوند کی ذمہ داری ہے. اور بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب خاوند گھر سے نکلتا ہے تو اس کی مال کی حفاظت، اس کے بچوں کی حفاظت، اس کے گھر کی حفاظت اور اپنی عزت کی حفاظت یہ عورت کی ذمہ داری ہے. تو بچوں کی تربیت میں زیادہ کردار ماں کا ہے، یعنی بیوی کا ہے بنسبت باپ کے. کیونکہ باپ جب صبح نکلتا ہے 7 بجے، وہ رات 10 بجے آتا ہے، وہ تو بچے کو وقت نہیں دے سکتا. لیکن ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی بہترین تربیت کرے. اور میں اللہ کی قسم کے ساتھ کہتا ہوں، جب تک ماں اور والدہ عورت کسی بچی کی تربیت نہیں کرے گی، اس کا باپ بھی اس کی تربیت نہیں کر سکے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں یہ فطرتی طور پر، قدرتی طور پر یہ ایک، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جبلیت ڈالی ہے، ایک استطاعت ڈالی ہے کہ وہ بچی کی تربیت کر سکتے. تاریخ سے میں اسے چند واقعات بیان کرتا ہوں. آپ دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، علماء حضرات اس کو جانتے ہیں. آج جو ختم بخاری کے نام سے ہم وہ تقریب کو نام دیتے ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے کہ حدیث کی کتب میں سب سے معتبر جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ اس کو کہا گیا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب والدہ نے گھر سے علم کے لیے رخصت کر رہی تھی تو اس نے اسے عجیب جملہ فرمایا کہ بیٹا، جو کچھ بھی ہو آپ نے ایک جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور دوسرا یہ کام کرنا ہے کہ آپ طالب علم ہو، آپ کی وجہ سے کسی طالب علم کے دامن یا عالم کے دامن پہ داغ نہ لگے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر کے لیے روانہ ہوئے علم کے لیے. تو راستے میں جہاں سے گزر رہے تھے وہاں پر ایک بہت بڑا سمندر تھا، اس نے کشتی میں بیٹھ گیا. تو چونکہ یہ 5-6 سال کا تو نہیں تو 10-12 سال کا بچہ تھا اس وقت، تو اس کے ساتھ ایک پہلو میں ایک بندہ بیٹھ گیا جو ڈاکو تھا، لیکن اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ چور ہے. تو اس نے اس ڈاکو کے سامنے اپنے جیب میں جتنے پیسے تھے ان کو نکالی اور گن لیا کہ یہ میرے پاس اس وقت 12 درہم یا دینار ہے. اس کو چونکہ یہیں سے کیا چلتا تھا، تو اس ڈاکو نے بھی لفافے کو بھی دیکھ لیا. پہلے ابھی تو ہم جو استعمال کرتے ہیں یہ بٹوا ہے، یہ تو جدید دور کا ہے. اس زمانے میں جو ہماری یہ بوڑھی عورتیں یہ اپنے ساتھ ایک تیلا سا رکھتے ہیں کپڑے کا بنا ہوا، اس میں پیسے رکھتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ جو بڑے حضرات ہیں یہ اسی طرح کرتے تھے کہ ایک چھوٹی سی تیلی اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس میں درہم دینار پیسے وغیرہ ڈالا کرتے تھے. تو اس نے تیلے کا رنگ بھی دیکھ لیا، ایک پیسے بھی گن لیے کہ اس میں تو اتنا 12 دینار ہیں یا درہم ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بچے کے ساتھ ہے. تو وہاں سے اٹھ کے کپتان کے پاس چلا گیا جو کشتی چلا رہا تھا. اسے کہا کہ مجھ سے اس کشتی میں 12 دینار گم ہو گئے ہیں، لفافے تیلے کا رنگ یہ ہے اور اس میں اتنے دینار اور درہم ہے.
تو اس نے بہت شور مچایا کشتی میں. تو اس نے کہا آپ کو اس تمام کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے کس پر شک ہے؟ اس نے کہا مجھے کسی پر بھی شک نہیں، لیکن آپ تلاشی لے لیں. تو اس جو کشتی کا ملاح تھا، کپتان تھا، اس نے تلاشی شروع کی. ہر ایک بندے سے تلاشی لی، ہر ایک کے پاس جتنے بیگ سامان وغیرہ تھا اس میں بھی تلاشی لی، لیکن کسی کے پاس بھی وہ پیسے نہیں ملے. تو ڈاکو بہت پریشان ہوا کہ پیسے پتہ نہیں کہاں اس نے غائب کر دیے ہیں. جب تلاشی ہوگی تو دوبارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آگے وہ بیٹھ گئے. بچہ بیٹھے یہ بتاؤ کہ پیسے کہاں ہیں، دینار کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے والدہ نے 2 باتیں وصیت کی ہے. ایک یہ کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، میرے پاس جتنے درہم تھے آپ نے پوچھے میں نے دکھا دیے. اور دوسرا مجھے یہ کہا تھا کہ کبھی آپ کی وجہ سے کسی عالم یا طالب علم کے دامن پہ داغ نہ لگے، تو اگر یہ پیسے میرے ساتھ پکڑے جاتے تو میں تو بعد میں بہت دین کی خدمت کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن آپ کے اس الزام کی وجہ سے میرے ذہن میں جو ارادے تھے وہ خاک میں مل جاتے. اس وجہ سے وہ دینار اور درہم میں نے سمندر میں پھینک دیے، لیکن اپنے دامن پر داغ نہیں لگایا، نہ کسی عالم کے دامن پہ داغ لگایا. لیکن یہ تربیت کہاں ہوئی تھی؟ اس کے گھر میں. بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزر چکے، دہلی میں ان کا بھی مزار شریف ہے. تو اس کو کاکی فارسی میں کہتے ہیں روٹی پکانے والے کو. تو یہ 5 سال کے تھے، اس کے والد صاحب فوت ہو گئے، یتیم رہ گئے. تو والدہ نے یہ سوچا کہ میں نے اسے بہت بڑا عالم بنانا ہے، تو اس کو جا کر مدرسے میں داخل کر دیا. اور ذہن میں یہ ترتیب بنائی کہ میں تو اس بچے کو ویسے بھی مدرسے میں داخل کرنے والا ہوں، یہ روزانہ گھر آئے گا جائے گا، تو اس کے لیے کھانے کا میں اس طرح انتظام کروں گا کہ جب یہ گھر آئے گا تو میں اس کو کھانا نہیں کھلاؤں گا. اس سے کہوں گا کہ آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھو، اللہ سے کھانا مانگو، اور سامنے الماری میں اس کے لیے کھانا رکھوں گا، اس الماری سے یہ کھانا اٹھائے گا. بس ایک معمول اس کے لیے بنا دیا. 2-3 مہینے 4 مہینے یہ ترتیب اسی طرح چلی. ایک مرتبہ اس کی والدہ کہیں شادی پہ چلی گئی یا اپنے رشتہ داروں کے گھر چلی گئی. اس کو وہاں یاد آیا کہ آج تو میں نے اس الماری میں کھانا نہیں رکھا ہے، اور اگر میرا بیٹا آ کر 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھے اور اس کو کھانا نہ ملے تو میری 3 مہینوں کی محنت، 2 مہینوں کی محنت یا 1 مہینے کی محنت ضائع ہو جائے گی. بہت پریشان، وہاں سے شادی سے یا جو بھی مسئلہ تھا اس میں وہاں سے آدھے میں ان کو چھوڑ کر گھر واپس آئی اور دوڑتی ہوئی گھر آئی. تو جب دیکھا بیٹا سویا ہوا ہے حیران رہ گئی. تو بیٹے کو جگایا کہ بیٹے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا. اس نے کہا میں نے تو کھانا کھایا ہے. تو کہاں سے کھایا؟ کہ جس طریقے پر آپ نے مجھے بتایا تھا میں اسی طرح کرتا ہوں. 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھے، وہاں سے جب الماری کھولا. لیکن ایک بات ہے، آج جس طرح کھانا میں نے کھایا اس سے پہلے کبھی نہیں کھایا. جس طرح پلیٹوں میں تھا وہ پلیٹ بھی میں نے نہیں دیکھی، جس طرح وہ روٹی تھا اس طرح سفید اور تازہ روٹی بھی میں نے کہیں نہیں دیکھی. تو والدہ کو سمجھ آ گئی کہ اس بچے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بن چکا ہے، لیکن یہ تعلق بنانے والی ماں ہے. اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ گزر چکے ہیں. اس کی ایک مجلس میں ہزاروں یہودی اور عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں. ایک مناظرہ ہوا تھا اس کے اور ایک یہودی پادری کے مابین، وہ تفصیلی واقعہ ہے. لیکن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں میں، اولیاء میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقام حاصل ہے جس طرح فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کو حاصل ہے. تو بچپن میں اس کے والد صاحب فوت ہو گئے، یہ بھی یتیم رہ گئے تھے. تو اس کی والدہ نے اس کو گھر سے اٹھا کر ایک مدرسے میں داخل کر دیا اور قاری صاحب سے یہ کہا کہ جب تک میرا بچہ عالم نہ بنے اس کو گھر نہیں بھیجنا ہے. آپ ماں کے حوصلے کو دیکھیں، اس کی جرت کو دیکھیں، اور اپنے سینے سے 5-6 سال کا بچہ جدا کر رہا ہے. اس بچے نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 2 مہینے جب مدرسے میں گزارے تو استاد سے کہا، قاری صاحب سے، کہ میرے 2 مہینے ہو گئے، میں چاہتا ہوں کہ گھر چلا جاؤں، اپنی والدہ کا دیدار کر لوں. اس نے کہا اچھا گھر چلے جاؤ، لیکن آپ نے 2 پارے یاد کر کے واپس آنا ہے. ہوم ورک اس کو دے دیا جو گھر کا کام ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوشی سے گھر آ گئے. دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ماں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا آپ کا بیٹا بایزید بستامی. آپ ماں کے جواب کو دیکھیں، ماں کے حوصلے کو دیکھیں. اس نے کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک وہ بایزید ہے جس کو میں نے مدرسے میں بھیجا ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک عالم نہیں بنے گا، اور جو اس وقت میرے دروازے پہ بایزید بستامی کھڑا ہے وہ میرا بیٹا نہیں ہے. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت سمجھدار تھے، وہیں سے واپس چلے گئے. اور علماء نے لکھا ہے کہ 15-18 سال بعد واپس گھر آئے ہیں.
یہ ان کا علمی سفر ہے. لیکن بایزید بستامی کو بنانے میں بھی ماں کا کردار ہے. اس طرح مائیں ہم کہاں سے لائے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سب علماء جانتے ہیں، ایک پورے فقہ کے امام گزر چکے ہیں. یہ بہت غریب تھے. والدہ نے جب اس کو اٹھایا گھر سے اور ایک عالم کے پاس لے گئے کہ آپ اس کو قرآن اور حدیث پڑھائیں، اور اس کو صرف 2 جوڑے کپڑے دیے. 2 جوڑوں سے میرا مراد ایک قمیص اور ایک شلوار، اور کہا کہ ہم بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بس میرے پاس اس کے لیے پیسے بھی نہیں، صرف یہ 2 جوڑے کپڑے دیے ہیں، اس کے ساتھ یہ علم حاصل کرے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا، سمرقند، تاشقند، بصرہ، بخارا، ان تمام جگہوں میں علمی سفر کیے ہیں. آخر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ تو بہت بصلاحیت طالب علم ہے. اس کو بہت توجہ دی. اس کو وہ جو اپنے تمام علمی و اجتہادی اس کے پاس اچھا تو جو علم کا جو ذخیرہ تھا ان کے حوالے کر دیا. اور جب رخصت کرنے لگا تو اس کو 12 اونٹ، اس طرح 12 عدد گھوڑے، 12 غلام اور 12,000 دینار دی کہ آپ میرے شاگرد ہیں، آپ جب مدینہ منورہ جائیں گے تو آپ وہاں پر یہی محنت کریں گے، یہ مال بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام کو وہاں بھیجا کہ آپ میرے جانے سے پہلے ان کو بتا دیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ رہے ہیں تاکہ لوگ استقبال کریں. اس زمانے میں لوگ علماء کے لیے بہت خوش ہوتے تھے، جب آتے تھے وہ سارے استقبال کے لیے نکلتے تھے. اب تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ہر گھر میں تقریباً عالم پہنچ چکا ہے، زیادہ ہو گئے، اور جب کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدرسہ ایک ہو لیکن اس میں پورا نظام ہو. زیادہ مدرسوں سے مدرسوں کی اہمیت متاثر ہوتی ہے. وہ بڑے تھے لیکن میرا اپنا یہ نظریہ ہے کہ ہر گھر مدرسہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر گھر فتنہ پہنچ چکے، ہر گھر میں اب مدرسہ بھی ہونا چاہیے. جہاں موبائل ہو وہاں مدرسہ بنانا چاہیے، کیونکہ موبائل فتنہ ہے اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کام مدرسہ کرے گا. بہرحال اس زمانے میں تو اتنی فتنے نہیں تھے، اب تو فتنہ گھر گھر پہنچ چکا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے علاقے میں پہنچ گئے تو وہاں دیکھا کہ بہت زیادہ علماء، عوام، خواص اور لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں. سب نے بہت زیادہ ان کا جو ان کے شان کے مطابق استقبال تھا وہ کر لیا. لیکن جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے ملے تو ان کی والدہ ان سے خوش نہیں ہوئی، یعنی ان کو ان کے چہرے سے وہ خوشی محسوس نہیں ہوئی جو ان کو ہونی چاہیے تھی. تو انہوں نے بہت زیادہ محسوس کر لیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سارے لوگ خوش ہیں، اگر نہ خوش ہے تو وہ میری والدہ ہے. تو والدہ سے پوچھا کہ ماں میں تو 12، 13، 15 سال بعد آیا ہوں، آپ مجھے جب رخصت کر رہے تھے تو میرے پاس صرف 2 جوڑے تھے، اب اتنا مال بھی لا چکا ہوں، اس کے باوجود آپ نہ خوش ہیں. تو آپ اس والدہ کے حوصلے کو دیکھیں، جرت کو دیکھیں. والدہ نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو علم کے لیے بھیجا تھا اور آپ آ رہے ہیں گھوڑوں سمیت، اونٹوں سمیت، غلاموں سمیت اور دینار اور دراہم کے ساتھ آ رہے ہو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا ہے، آپ نے یہ سب کچھ دنیا کے لیے کیا ہے. اور ماں نے کہا کہ اس وقت تک آپ میرے اس جھونپڑی میں قدم نہیں رکھ سکتے جس طرح میں نے آپ کو رخصت کیا تھا، اسی حالت میں آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 اونٹ صدقہ کر دیے، 12 گھوڑے وہ بھی صدقہ کر دیے، تمام غلام آزاد کر دیے، جتنے 12,000 دینار لائے تھے یا درہم وہ بھی صدقہ کر دیے. صرف اپنی جیب میں 12 درہم یا دینار چھوڑے کہ اگر میرے پاس کوئی مہمان آ جائے تو اس کے لیے تو میں کوئی اکرام کر سکوں. تو جب گھر کے دروازے پر پہنچ گیا تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹا اب بتاؤ آپ کے پاس کیا ہے. اس نے کہا کہ ماں 2 چیزیں ہیں، ایک وہ علم جو اساتذہ نے مجھے دیا ہے وہ میرے سینے میں محفوظ ہے، اور اس کے علاوہ میرے پاس اپنے پرس میں، اس زمانے میں لوگ یہاں شلوار میں وہ پیسے رکھتے تھے. کہا یا میں نے 12 دینار رکھے ہیں لیکن وہ اس لیے اگر کوئی عالم آ جائے، استاد آ جائے، اس کا میں اکرام تو کر سکوں. والدہ نے کہا کہ اندر نہیں جانا ہے، ان 12 روپے یا 12 دینار کو بھی صدقہ کر دو. وہ 12 دینار گھر کے دروازے میں صدقہ کر کے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے. اس طرح کے علماء ہم کہاں سے پیدا کریں؟ امام شافعی کی والدہ ہمیں کہاں ملے گی؟ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہمیں کہاں ملے گی؟ اور اس طرح بڑے بڑے بزرگوں کی والدہ ہمیں کہاں ملے گی؟ ایسی مائیں پیدا کرنا اس مدرسے کی ذمہ داری ہے.
اور ناراض نہیں ہونا، ذرا کھل کر بات کرتے ہیں آپس میں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. آج طلاق کی ریشو عام عورتوں کی بنسبت عالمات فاضلات میں زیادہ ہے. میں ایک دارالفتہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں آپ کی گھر والی، وہ کہتے ہیں عالمہ ہے، کہتے ہیں میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں. کیوں دینا چاہتے ہو؟ گھر میں کام نہیں کرتی. علم کا یہ مقصد نہیں کہ آپ گھر میں کام نہ کریں، علم کا یہ مقصد نہیں کہ آپ اپنی سسر اور ساس کی خدمت نہ کریں، علم کا یہ مقصد نہیں کہ آپ گھر میں روٹی و کھانا نہ بنائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں عاجزی آ جائے، آپ سسر کی بھی خدمت کریں، ساس کی بھی خدمت کریں، خاوند کی بھی خدمت کریں، اور تمام گھر والے افراد کی خدمت کریں، تاکہ پتہ چلے کہ علم کا نام عاجزی ہے. پتہ نہیں ہم کس علم کا تو مطلب یہ ہے، آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. تو یہ بہت ہمارے اندر، میں اس کو کس الفاظ سے تعبیر کروں. میرے پاس چترال سے ایک آرمی کا میرا ایک دوست ہے، وہ فون کرتا ہے کبھی کبھی، کہتے ہیں کہ میری گھر والی عالمہ ہے، حالانکہ اس کی اپنے کلین شیو ہے، نہ مونچھ ہے نہ داڑھی، کلین شیو کرتا ہے. کہتے کہ پہلے مجھے بیوی نے کہا کہ ان بھائیوں کو چھوڑ دو، علیحدہ گھر بناؤ. کہتے ہیں روزانہ جھگڑے، میں نے گھر کو علیحدہ کر دیا، اب میں تنہا گھر میں رہتا ہوں. لیکن میرا بڑا بھائی اور میں، ہمارے دونوں کے گھر کے درمیان ایک گٹر ہم نے بنایا. گٹر جانتے ہو جہاں پر یہ گند جمع ہوتا ہے. تو میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ یہ گٹر شرعی اعتبار سے میرے لیے الگ بنانا پڑے گا اور اس کے لیے اپنا بنانا پڑے گا. شرعی اعتبار سے اگر یہ دونوں کے مشترک ہو تو یہ جائز نہیں. مجھے فون کیا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اگر اس طرح ہر عورت کے لیے ہم الگ گٹر بنیں تو سارا پاکستان گٹر ہوگا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ علم کا یہ مقصد ہے کہ آپ خاوند کو تنگ کریں، علم کا یہ مقصد ہے کہ باپ کو تنگ کرو، علم کا یہ مقصد ہے کہ تمام گھر والے افراد کو تنگ کرو. یہ وہ مشکلات ہیں جو ان علماء کو پتہ ہے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ صرف ٹھیک ہے مدرسے میں اساتذہ اکرام نے ان کو سبق پڑھایا، محنت کی، محتمم صاحب نے سبق پڑھایا، لیکن آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی تربیت کریں، جہاں بھی وہ جائے آپ اس کا ذہن بنائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی، ذخیرۃ الجنان جلد 2 میں سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. تو اس کی بیٹی کے پیچھے ایک رشتہ آیا. وہ صحابی نوجوان، صحابی کا بڑا کاروبار، صحابی بڑا مالدار، صحابی کا اپنا گھر، وہ صحابی بڑے خاندان والا تھا. تو اس کے گھر والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کا رشتہ، آپ کی بیٹی کا رشتہ اس مرد کے ساتھ، صحابی کے ساتھ ہو جائے. تو اس نے پوچھا کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ماں باپ زندہ نہیں ہے. تو کہا میں اس کو رشتہ نہیں دیتا. لوگوں نے کہا اللہ کے بندے، آپ کے اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا کام ہے؟ یہ خود مالدار ہے، اپنا گھر ہے، پیسے ہیں، نوجوان ہیں، جتنے شرائط آپ کے لگاتے ہیں وہ اس کے لیے ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن رشتہ تو دے دو. اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ایسے گھر میں چلی جائے جہاں وہ سسر اور ساس کی خدمت نہ کر سکے. میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ایسے گھر میں جائے جہاں سسر اور ساس کی خدمت کر کے وہ جنت والی بن جائے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، صحابی کا واقعہ ہے، کسی بزرگ کا واقعہ میں نہیں بیان کر رہا. خدا کے لیے ذرا خوف، اللہ سے خوف کریں، رشتے میں بھی آپ احتیاط کریں. اگر آپ نے بیٹی کو مدرسے میں داخل کر کے اس کو عالمہ بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رشتہ بھی دیندار سے کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شرابی کو اپنی بیٹی دیں، آپ کسی حرام سود اور پتہ نہیں کیا کیا گند میں وہ مبتلا آپ اس کو بیٹی دیں. آپ تو اپنی بیٹی کا بیڑا غرق خود اپنے ہاتھوں کر رہے ہیں. مجھے ایک عالمہ نے فون کیا، چونکہ میرا نمبر بہت وائرل ہو چکا ہے. مجھے کہا کہ میں اپنے خاوند سے طلاق لینا چاہتا ہوں، یہ ناجائز ہے یا جائز ہے؟ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند سے بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے کہ جنت کی ایسی خوشبو ہے کہ وہ 40 سال کے مسافت کے فاصلے پر آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی عورت نے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس پر وہ خوشبو بھی حرام ہے.
اس نے کہا آپ مجبوری تو سنیں. میں نے کہا کیا مجبوری ہے؟ کہتے ہیں کہ میرا شوہر شراب پیتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 نہ مجھے پیسے دیتا ہے، نہ خرچہ دیتا ہے، نہ گھر کا خیال رکھتا ہے، اور نمبر 3 یہ کہ میرے علاوہ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. آیا مجھے اس سے طلاق کا مطالبہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا آپ خود عالمہ ہو، آپ نے ایسے بندے کے ساتھ رشتہ کیوں کیا ہے؟ کہتے جس وقت ہم رشتہ کر رہے تھے یہ بندہ بالکل صحیح سالم تھا، نہ شراب پیتا تھا، نہ کسی گن میں مبتلا تھا، لیکن اب اس کا یہ حال ہو چکا ہے. میں نے کہا کہ اس پر تو میں اب بھی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ آپ طلاق کا مطالبہ کریں. آپ خاوند کی اصلاح کی کوشش کرو. اگر اصلاح ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ آدمی کا بچہ بن سکتا ہے تو بنا لو، اگر نہیں تو پھر تو ویسے بھی مجبوری ہے. لیکن میرے خیال میں اس بیٹی کو اس جہنم میں دھکیلنے والا اس کا والد صاحب ہے. اب غیر عالم کے ساتھ یا کسی دنیا دار کے ساتھ اس کا رشتہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ پیسوں کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، بنگلے کو دیکھتے ہیں، گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ خود کیسا ہے. تو آپ سے یہی گزارش ہے اس مجلس میں، آپ کی بیٹی یہاں سے فاضلہ ہو گئی، اب وہ معاشرے میں جائے گی، کام کرے گی، لیکن اس کے لیے ماحول بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. عورت مدرسہ نہیں بنا سکتی، عورت مدرسہ نہیں چلا سکتی، عورت خود چندہ نہیں کر سکتی. مدرسہ بھی آپ بنائیں گے، اس کے لیے ماحول بھی آپ بنائیں گے، چندہ بھی آپ کریں گے، اندرونی نظام وہ عورت چلائے گی. تو آج الحمدللہ یہاں پر یہ مدرسہ چل رہا ہے. اللہ کرے کہ جہاں بھی یہ فاضلہ جائے وہاں مدرسہ بن جائے. لیکن اس کے علاوہ فاضلات کی خدمت میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے، اس نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی شادی ایک عالمہ سے ہوئی ہے، فاضلہ سے، اور ہمارے گھر میں 25 چھوٹے بچے ہیں. کتنے؟ چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہاں بھی ہے، ایک گھر میں 5 بھائی 10 بھائی آپس میں رہتے ہیں، پھر ان کے بچے رہتے ہیں، ایک پورا خاندان ایک گھر میں رہتا ہے، بڑا خاندان. اور میری یہ بھائی کی بیوی ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہاں ایک قریب مدرسے میں اس میں درس دینا چاہتی ہوں، اور ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر آپ نے درس دینے تو یہ گھر میں 25 بچے ہیں، ان کو قرآن کون پڑھائے گا؟ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ میں باہر مدرسے میں تو سبق پڑھاؤں گی لیکن گھر میں سبق نہیں پڑھا سکتی. میں نے کہا کہ اس کا تو یہ مطالبہ بہت ناجائز ہے. میرے گھر میں بچہ جاہل بڑا ہوتا جائے، میرے گھر میں بچہ قرآن نہ پڑھ سکے اور باہر ساری دنیا قرآن پڑھے، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح ہے یا نہیں ہے؟ ساری دنیا کے لوگ نماز پڑھیں، میرے گھر والے نماز نہ پڑھے، ساری دنیا کے لوگ حج زکوٰۃ پتہ نہیں دین تبلیغ میں جائے اور میرے گھر میں کچھ دین نہ ہو، تو یہ میرے فائدے کی بات ہے یا نقصان کی بات ہے؟ فاضلات کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں بچوں کو قرآن اور حدیث، تعلیم الاسلام، بیشتی زیور، بیشتی گور، جتنی ضروری مسائل کی کتب ہے یہ آپ نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے پڑھانی ہے. یہ بہت غلط سوچ ہے کہ میں تو مدرسے میں سبق پڑھاؤں گی لیکن اپنے گھر میں سبق نہیں پڑھاؤں گی. اور اس سے بڑی شکایت جو تبلیغی حضرات مجھ سے کرتے ہیں، چونکہ میں تبلیغ سے بھی تعلق رکھتا ہوں، تبلیغی حضرات مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاضل ہے لیکن وہ فضل اعمال سے تعلیم بھی نہیں کرتی. آپ کے علم کا فائدہ کیا؟ آپ نے 10 سال مدرسے میں پڑھا، آپ گھر میں اگر فضائل اعمال کی تعلیم نہیں کر سکتی تو اللہ کی قسم یہ بہت نقصان کی بات ہے. اور پھر گھر والے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے خدا کے لیے گھر میں تعلیم کرو، ماحول بن جائے، اور آپ اس کی باوجود بھی تعلیم نہیں کرتی تو آپ کے علم کا فائدہ کیا ہے؟ یہ وہ تمام مشکلات ہیں جس سے یہ تمام لوگ سامنے ہیں. ان کو بھی پریشانی ہے، مجھے بھی پریشانی ہے، پوری امت مسلمہ کو یہ پریشانی ہے. لیکن یہ احساس ان میں پیدا کرنا میرے خیال میں مدرسے کی انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے، وہاں پر جتنے اس وقت معلمات بیٹھی ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے. اور اب جو فاضلات میری بات سن رہی ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے، خدا کے لیے آپ دین کے لیے رکاوٹ کا کم از کم ذریعہ نہ بنے. میرے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ اس کے بعد میں اپنی کسی عورت کو مدرسے میں نہیں بھیجوں گا. میں نے پوچھا کیا مسئلہ؟ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایک بھائی کے لیے رشتہ کیا، ہم نے اپنے گھر میں عالم آیا تاکہ گھر میں ماحول بن جائے. کہتے ہیں کہ اس کی اس طرح اخلاق ہیں، اس طرح لباس پہنتے ہیں کہ اللہ توبہ، بس ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے نہ پڑھنا بہتر ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ اس عالمہ سے یہ کہہ دو کہ دین کے لیے رکاوٹ بڑھنے والی آپ ہیں اور کوئی نہیں. اس طرح خلاف شرع لباس پہننا، خلاف شرع ایسے زندگی گزارنا جو لوگوں کے لیے رکاوٹ بنے، یہ بہت نقصان کی بات ہے. آپ سے گزارش اور درخواست ہے آپ اس طرح اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کریں، ایسی زندگی گزاریں کہ
کہ جہاں بھی کوئی بھی آپ کو دیکھے وہ یہ عزم کر لے کہ میں اپنی بیٹی کو انشاءاللہ مدرسے میں داخل کروں گا۔ آپ اس مدرسے کی ترجمان ہیں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کے اخلاق کو، آپ کے عادات کو، آپ کے درس و تدریس کو، نوحج کو دیکھ کر لوگ اس مدرسے میں لوگوں اپنی بیٹیوں کو داخل کریں گے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش اور درخواست ہے، الحمدللہ مدرسے کا ماحول بن چکا ہے، مولانا صاحب نے قدم اٹھائے، شیخ صاحب نے قدم اٹھائے، وہ آپ کو سبق بھی پڑھائے، معلمات بھی ہے، سبق بھی پڑھائیں، لیکن آپ کی اب ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو عصری علوم پڑھائیں۔ میں اس علوم کے خلاف نہیں، لیکن پردے میں، وہ اگر پرائمری تک پڑھنا چاہتا ہے پردے میں ہو، میٹرک پڑھنا چاہتا ہے 10 تک پردے میں ہو۔ میں تو اسے زائد تعلیم کا بھی قائل نہیں ہوں عورتوں کے لیے، لیکن اس کے بعد اگر آپ مدرسے میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس مدرسہ موجود ہے، آپ اس کو ایک معاشرے میں کردار ادا کرنے والی عورت بنائیں، آپ اس کو رابعہ بصری بنائیں، آپ اس کو ایک بڑی اولیاء بنائیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس مدرسے میں اپنی بیٹیوں کو داخل کر دیں، وہ انشاءاللہ اس مدرسے میں پہلے ناظرہ پر قرآن ختم کرے گی، اگر حفظ کا نظام ہے تو حفظ، اگر حفظ نہ درس نظامی تو ویسے بھی چل رہا ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی جگہ پر 70 اولیاء رہتے ہوں اور ایک نیک عورت ہو، یہ ایک نیک عورت اللہ کے نزدیک ان 70 اولیاء سے زیادہ محبوب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عورت مشقت کی زندگی گزارتی ہے، باہر ہم تو باہر بھی گھومتے ہیں، کبھی کہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں، کبھی کہاں، لیکن عورت کے لیے پردے کا حکم ہے، وہ باہر نہیں جا سکتی۔ ہم علم حاصل کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، ہر کسی سے پوچھ سکتے ہیں، عورت کسی سے پوچھ نہیں سکتی، اس کی قربانی زیادہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے فضائل بھی زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ تو آپ محنت کریں، گھر میں آپ محنت کریں، مدرسے میں اساتذہ اکرام محنت کریں گے، معلمات محنت کریں گے، اس طرح انشاءاللہ ہمارے معاشرے کو اچھی فاضلات، اچھی عالمات اور ایک باکردار اور اچھی کردار والی، جو معاشرے میں انقلاب لانے والی عورتیں وہ معاشرے میں آ جائے گی۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ کسی فاضلہ کا معاشرے میں آنا، عالمہ کا، یہ اس طرح ہے جس طرح پوری قوم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب کوئی عالم بن جاتے وہ فرد واحد ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب کوئی بچہ معاشرے میں آتے وہ تو وہ پہلے فاضلہ کی گود سے گزرے گا، اور بچے کا پہلا مدرسہ یہ ماں کی گود ہے، وہیں پر آپ جو تربیت کریں گے وہی اثر وہ بچے پر ہوگا۔ مولانا عمر پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ 1997 میں فوت ہوئے ہیں، آپ کے اکثر یہ تبلیغ حضرات ان کو جانتے ہوں گے۔ 1997 کے اجتماع میں اس نے ایک بات، اپنا ایک واقعہ نقل کیا کہ جب میں بچہ تھا، میرے والد صاحب بچپن میں جب بچہ تھا تو والد صاحب فوت ہو چکے تھے، میں یتیم رہ گیا تھا، تو میری والدہ وہ پاؤں سے معذور تھے، ویل چیئر میں گھومتے تھے، ان بڑوں کو پتہ ہے۔ کہتے کہ میری والدہ جب رات کو میں سوتا تھا تو اپنے ساتھ سلاتی، اور پھر کہتا بیٹا جنت ہے، جنت حق ہے، جنت میں آپ تب جاؤ گے جب نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، دین کی محنت کرو گے، مدرسے میں پڑھو گے، اس طرح کی باتیں کرتی تھی۔ اور پھر فرماتی کہ جہنم ہے، جہنم حق ہے، اگر جھوٹ بولو گے، غیبت کرو گے، گناہ کرو گے تو جہنم میں جلو گے۔ کہتے یہ باتیں مجھے والدہ صاحبہ بچپن میں 5-6 سال کا جب میں بچہ تھا تو یہ والدہ صاحبہ مجھے روزانہ اس کی گردان کرواتی تھی، اور پھر آخر میں فرماتی کہ بیٹا مدرسے میں جاؤ، علم حاصل کرو، ایسا وقت آئے گا کہ آپ ممبر پر ہوں گے اور لاکھوں کا مجمع آپ کے سامنے ہوگا۔ پھر اس کے بعد بہت رویا اور کہا کہ اللہ کی قسم جب میں 5-6 سال کا تھا میری والدہ نے جو بات مجھے بستر پر کہی تھی، آج 1997 کے اجتماع میں، اسی اجتماع میں میں ممبر پر بیٹھا ہوں، لاکھوں کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور وہی باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ اس طرح کی والدہ، اس طرح کی اولاد معاشرے کو دینی ہے، اس میں سب سے زیادہ اہم کردار ان فاضلات نے ادا کرنی ہے۔ آپ سے گزارش اور درخواست یہی ہے کہ آپ ابھی سے یہ عزم کر لے کہ میں جہاں بھی جاؤں گی وہاں انقلاب لاؤں گی، انشاءاللہ وہاں اس گھر میں انقلاب لاؤں گی، وہاں ایک کردار ادا کروں گی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علم کس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے گزارش اور درخواست ہے، جتنے سارے یہاں محلے والے بیٹھے ہیں، آپ کے اس میں جتنے فاضلات ہیں، میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد کے پیش کرتا ہوں۔ اس مشکل وقت میں آپ نے الحمدللہ اپنی بیٹی کو فارغ کیا، اس کو مدرسے میں داخل کیا، یقیناً آپ صرف قابل تحسین نہیں، آپ قابل تقلید بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایسے حضرات جو اس مجمع میں موجود ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو مدرسے میں داخل نہیں کیا ہے یا اس کے اس مدرسے کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، میرے خیال میں یہ بہت قابل افسوس بات ہے۔ آپ مدرسے کو اپنی بیٹی دے دو، اگر آپ کی بیٹی نہیں تو بھتیجی دے دو، بھتیجی نہیں ہے تو بانجی دے دو، اگر یہ بھی نہیں ہے آپ کے اس محلے میں بہت ساری ایسی بچیاں ہوں گی جو یتیمہ ہیں، ان کے والد فوت ہو چکے ہیں،
آپ ان کی والدہ سے بات کر لیں کہ یہ بچی ہے، یہ مجھے دے دو، میں اس کو مدرسے میں داخل کرتا ہوں، اس کی جیب کا خرچہ، اس کے کپڑوں کا خرچہ، عید کا خرچہ، رہن سہن کا خرچہ، یہ سارا میں دیتا ہوں، آپ اس کو مدرسے میں داخل کریں. یہ تو آپ کم از کم کر سکتے ہیں نا. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، دوسرا مطالبہ میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنا مال اس مدرسے پہ لگائیں. ہر آپ میں سے ہر ایک بندے کی ایک تنخواہ ہے، 10,000 5,000 یا 8,000 یا 30,000 یا 50,000، اس میں سے 1,000 یا 500 یا 100 روپے ماہانہ آپ مقرر کریں کہ میں محتمم صاحب کو دوں گا. اور اللہ کی قسم مال میں اتنا برکت ہوگا کہ آپ مال کو سنبھال نہیں سکیں گے. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے اعلان کیا ہے کہ سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقات سے مال بڑھتا ہے. آپ اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ ہر مہینے میں 100 روپے یا 500 روپے یا 1,000 یا اس سے بھی زیادہ یا کم اس محتمم صاحب کو یکم تاریخ کو دیا کروں گا. اور میں محتمم صاحب کے ساتھ اپنا نام لکھوائے کہ یہ مال میں ہر مہینے انشاءاللہ مدرسے کو دوں گا. یہ دینا پڑے گا یا نہیں دیں گے انشاءاللہ. جس کا ارادہ ہے کہ میں اپنی بیٹی مدرسے میں داخل کروں گا وہ ذرا اپنا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ. اور یہ کس کا ارادہ ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ میں ہر مہینے مدرسے میں دوں گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ. آخری گزارش آپ سے یہ ہے، آپ اپنی اولاد بھی مدرسے میں نہیں دے سکتے، مال بھی نہیں دے سکتے، دل بھی چھوٹا اور پتہ نہیں حوصلہ بھی نہیں کہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے علیحدہ کرو یا اس کو مدرسے میں داخل کرو. تو آپ سے آخری مطالبہ یہ ہے کہ آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں، اپنے بیٹی یا بیٹی کے لیے یا اپنے والدین کے لیے جس طرح دعا کرتے ہو اسی طرح اس مدرسے کے لیے بھی دعا کیا کرو. یہ دعا تو کر سکتے ہیں، یہ تو سب سے آسان کام ہے. اور صرف اس مدرسے کے لیے نہیں، تمام اکابر علماء کے لیے، ہمارے علماء دیوبند، علماء حق کے جتنے مدرسے ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، خانقاہ ہیں، یا ہمارے جتنے بھائی جہاد کے میدان میں ہیں، ہمارے جتنے بھائی تبلیغی میدان میں ہیں، تصنیف و تدریس اور سیاست کے میدان میں ہیں، ان تمام کے لیے آپ دعا کریں. آپ جائے نماز پر بیٹھ کر دعا کریں گے، آپ گھر میں ہوں گے اور یہ تمام حضرات کی محنت کا اجر آپ کو انشاءاللہ ملتا رہے گا. تو دعا کے لیے کون کون تیار ہے کہ میں آج کے بعد مسلسل انشاءاللہ علماء، مدارس اور مراکز کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ. اپنی اس تقریر کو ایک شعر سے ختم کرنا چاہتا ہوں. ہم جھکتے نہیں، بکتے نہیں، ڈرتے نہیں، ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کے چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.